سورہ بقرہ کے 4.5 پاؤ پڑھیں اور سورہ آل عمران کا جو ہے آدھا پاؤ پڑھیں۔ جو آیات مقدسہ آج ہم نے پڑھی ہیں یہ ہماری تقریباً عائلی جو خاندانی جو قوانین ہیں، نظام ہے، اس کو ان آیات مقدسہ میں بیان کیا گیا۔ اور پھر ہمارے جو معاشرت ہے، ہماری جو معاش ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہماری معاش جو ہے برائیوں سے، سود، ملاوٹ اور ان برائیوں سے جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک خوبصورت جملہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، ہم کسی کے بارے میں اسی سے پوچھ سکتے ہیں جو جانتا ہو، جو نہ جانتا ہو اس کے پاس پوچھنے کے لیے جانا اور اس سے جا کر کے استفسار کرنا اور اس سے جا کر کے معلومات لینا، یہ قانونی اور اصولی قاعدوں کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میرے بارے میں اے حبیب آپ سے پوچھیں، گویا کہ اللہ نے بتا دیا اگر میری معرفت چاہیے، میرا تعلق چاہیے، میرا پتہ چاہیے، میرا نشان چاہیے، مجھے ملنا چاہتے ہیں، میرا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میرے یار سے پوچھ لو، سارا پتہ چل جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فرماتا ہے اسی سے پوچھو جو باخبر ہو، جو باخبر ہو۔ اب ظاہر ہے، اب باخبر کیسے ہوگا؟ آپ میرے بارے میں کہاں پوچھیں گے؟ مسجد میں پوچھیں گے نا، جا کر کے کسی ہوٹل سے تو نہیں پوچھیں گے نا، جہاں میری رسائی ہے وہاں جا کر پوچھیں گے۔ اب سوال یہ ہے، مصطفیٰ سے پوچھنا ہے رب کے بارے میں، مصطفیٰ سے پوچھنا ہے رب کے بارے میں، تو پتہ یہ چلا رب جہاں جہاں اپنی شایان شان ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا پتہ آپ باہر نہیں پوچھ سکتے، مسجد سے پوچھیں گے جہاں تک میری رسائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میرے یار سے پوچھو، کیوں کہ میرا پتہ کہاں پر ہے، میں کہاں ملتا ہوں، میں نمازیوں میں ملتا ہوں، میں غازیوں میں ملتا ہوں، میں حاجیوں میں ملتا ہوں، میں پرہیزگاروں میں ملتا ہوں، میں عبادت گزاروں میں ملتا ہوں، میں وفا شعاروں میں ملتا ہوں، میں زمین پر ملتا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں تو فرشتوں میں ملتا ہوں، میں تو لامقام میں ملتا ہوں، میں تو عرش اولا سے ملتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جہاں جہاں تک میرے ملنے کے پتے ہیں، میرا مصطفیٰ وہاں تک سب جانتا ہے، میرا مصطفیٰ وہاں تک سب جانتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا فَإِنِّي قریب، فرمایا ان سے یہ آپ سے پوچھے، آپ بولنا میں تو بہت قریب ہوں، میں تو بہت قریب ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایک بلیم ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، نہیں، نبیوں کے پاس جانے کا یہ مطلب نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ سنتا ہے، اللہ تو جو بھی پکارے گا اللہ سنتا ہے۔
اللہ کو جو بھی آواز دے گا اللہ سنتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرت اتنا قریب نہیں ہے، تمہارے جان میں دوڑنے والی روح جو ہے وہ اتنا قریب نہیں ہے، اللہ اس سے بھی قریب ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ تو اتنا قریب ہے لیکن ہم بھی اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال۔ اللہ تو قریب ہے، ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ بھائی اللہ کے نبیوں سے جا کر کے سوال اس لیے کیا جاتا ہے، ہم تو اللہ کے قریب ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہمارے قریب ہے یا نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ متقین کے بھی قریب ہوتا ہے، محسنین کے بھی قریب ہوتا ہے، اور پرہیزگاروں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پکا پتا ہے اللہ نبیوں کے بھی قریب ہوتا ہے، ولیوں کے بھی قریب ہوتا ہے، ہمارے قریب ہے یا نہیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نبیوں کے قریب ہے اور نبی اللہ کے قریب ہے۔ تو سوال اسی لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ فرمایا جب ہی تم جس وقت رات کا ٹائم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ریاض بھائی نا ریاض بھائی کے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے رب سے دعا مانگے، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے دعا مانگے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے تم بس رب سے مانگو، تمہیں اللہ نے بیان نہیں کیا لیکن تم مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، فرض سے پہلے مانگو، فرض کے بعد مانگو، عبادت سے پہلے مانگو، عبادت کے بعد مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ متعین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا اس وقت مانگو گے تو قبول ہوگی، اس ٹائم مانگو گے تو قبول ہوگی۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ضرور فرمایا ہے، فرمایا یہ فرض نماز کے بعد دعا مانگو گے تو اللہ جلدی قبول کرتا۔ فرض دعا کے بعد دعا مانگو گے تو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نفل کے بعد قبول نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب کے بعد قبول نہیں کرتا۔ اللہ جب بھی اس سے مانگا جائے، جس وقت مانگا جائے، جس حالت میں مانگا جائے۔ سنو، دنیا کے جتنے داتا ہیں، دنیا کے جتنے عطا کرنے والے ہیں، ان سے بار بار مانگو، ان کے چہرے پر سلوٹ آتا ہے، ان سے بار بار مانگو، ان کی طبیعت میں پریشانی آتی ہے، ان سے بار بار مانگو، ان کو خطرہ لگتا ہے کہ کتنا تک بانٹوں گا، خزانے کب ختم ہو جائیں، اس کا تو پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے، عاقب الحاکمین کی ذات ہے، رب کعبہ کی قسم اگر تم نہیں مانگو رب ناراض ہوتا ہے، بار بار مانگو رب خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تم کو چند کلمات عطا کرتا ہوں، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے، تم اللہ کے حق ادا کرو، فرض واجب
رب کعبہ کی قسم جہاں سے تمہیں دنیا نہیں نکال سکے گی، رب کی غیبی مدد نکال کے لے جائے گی۔ اور میرے حبیب نے فرمایا جب تم سوال کرو، جب تم سوال کرو، جب تم سوال کرو اور جب تم مدد مانگو، اپنے رب سے مدد مانگنا، اپنے رب سے سوال کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اٹھے ہوئے جو خالی ہاتھ ہیں اس کو واپس پلٹانے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا دار ہے، خالی ہاتھ پھیلاؤ، خالی دامن پھیلاؤ، اللہ اپنی عطاؤں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔